اب میں بغیر کسی تاخیر کے ہم سب کے مخدوم گرامی مفسر قرآن لکھنؤ کی سرزمین سے تشریف لائے حضرت الحاج مولانا محمد یحییٰ صاحب نعمانی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سب کے سامنے اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب کو مجلہ اور منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودة ورحمہ۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں اور عزیز بچیوں اور لڑکیوں اور لڑکوں اور بچوں، ابھی بڑی فکر انگیز گفتگو آپ کے شہر کے قاضی اور ذمہ دار کی زبان سے ہم لوگ سن رہے تھے۔ جو صورتحال حضرت حافظ صاحب نے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے خود دیکھی، اس صورتحال کا انہوں نے خود بار بار یہ کہہ کر تذکرہ کیا کہ میں تو بہت ابھی مختصر گفتگو کر رہا ہوں، حالات اور پریشانیاں اور پیچیدگیاں ایسی ہیں کہ میں بعد میں پھر کسی وقت گفتگو کروں گا۔ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سماج کے اندر کتنے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جب گفتگو چل نکلی ہے ہماری گھریلو زندگی کی پریشانیوں کی، تو میں بھی اسی سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پر مجمع میں اگرچہ غیر شادی شدہ لڑکے بہت کم نظر آ رہے ہیں، اور خیال یہی ہے کہ ہماری عورتوں میں بھی ہماری غیر شادی شدہ بچیاں کم ہوں گی، اور نوجوان شادی شدہ جوڑوں کی تعداد بھی کوئی بہت زیادہ بظاہر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں ضروری سمجھتا ہوں کہ گفتگو اسی موضوع پر کہ ہماری گھریلو زندگی کیسی ہونی چاہیے، اسی موضوع پر کچھ باتیں عرض کروں۔ حالات ہماری شادی شدہ زندگی کے بے ترتیب ہونے کی وجہ سے اور ہمارے گھریلو اور معاشرتی حالات کے خراب ہونے کی وجہ سے حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلسل جو خبریں آ رہی ہیں، نہ صرف آپ کے شہر اور نہ صرف آپ کے ملک سے، بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات کی جو خبریں آ رہی ہیں، اس کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ ہماری شادی شدہ زندگی، ہماری میریٹل لائف، ہماری گھریلو زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ اور جب گھر کی زندگی خراب ہوتی ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ باہر کی زندگی پرسکون ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دین بچ جائے۔ ہمارے دین اور ہماری دنیا دونوں کو تباہ کرنے کے لیے، پھر میں دوبارہ کہتا ہوں، ہماری بحیثیت امت، ہماری پوری امت اور پوری قوم کی دین اور دنیا دونوں کو تباہ کرنے کے لیے گھریلو زندگیوں کی خرابیاں کافی ہیں۔ اس لیے اگر ہم نے اپنے گھر کی زندگیوں کو نہیں سنبھالا، اگر گھر کے اندر کے ماحول اور گھر کے تربیت کے نظام کی ہم نے اصلاح نہیں کی،
تو حالات بہت تیزی سے خراب ہو رہے ہیں اور مسلسل اس تیزی اور رفتار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جس فساد اور خرابی کا حضرت حافظ صاحب تذکرہ کر رہے تھے، آپ لوگوں نے ہوش کے ناخن سنبھالنے کے بعد اور ہوش کی عمر کے بعد خود یہ دیکھ لیا کہ اس بگاڑ کی رفتار کتنی بڑھ رہی ہے۔ ہر اگلا سال پچھلے سال کے مقابلے میں اس کی رفتار اور ویلاسٹی بڑھ کر سامنے آتا ہے۔ حالات کی خرابی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ جو خرابی ہے، میاں بیوی کے تعلقات کا اچھا نہ ہونا، طلاق کی نوبت آنا، جھگڑے کی نوبت آنا، یہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ اگر طلاق کی نوبت نہ بھی آئے، صرف اتنا ہو کہ کسی گھر میں ماں اور باپ کے درمیان، یا بیٹے اور بہو کے درمیان، یا بھائی اور بھاوج کے درمیان، کسی گھر میں کسی ایک جوڑے کی زندگی اگر خراب ہوتی ہے اور تعلقات خراب ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کرتے، تو اس پورے گھر کی زندگی کو تباہ کرنے اور برباد کرنے، اس کے سکون کو غارت کرنے، اس کے اخلاق کو نقصان پہنچانے، اس کے ایمان اور اس کے اعمال کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک جوڑے کی غلط زندگی کافی ہوتی ہے۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تعلقات کی خرابی ہے، ذات البین کی خرابی ہے، تعلقات کا خراب ہونا، اور سب سے زیادہ قریب کا جو رشتہ اللہ نے بنایا ہے، جس سے زیادہ مکس ہونے والا شاید ہی کوئی رشتہ ہو، وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ حق تو یقیناً ماں باپ کا زیادہ ہے، لیکن اس رشتے میں اللہ نے جو قرب رکھا ہے، جو کلوزنس رکھی ہے، جو ایک دوسرے بالکل ایک جان اور دو جسم ہو جانے کی کیفیت رکھی ہے، اس کو اللہ نے خود بیان فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے اوڑھنی ہو۔ شوہر بیوی کے لیے لباس ہے، بیوی شوہر کے لیے لباس ہے۔ اس سے زیادہ قریب کا تعلق اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تعلق اگر خراب ہو جائے، یہ رشتہ اگر خراب ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فساد ذات البین ہی الحالقہ، لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین۔ آپس کے تعلقات کی خرابی یہ استرے کی طرح مونڈ دیتی ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ وہ والا استرا ہے جو تمہارے بال مونڈتا ہے اور شیو کرتا ہے۔ بال مونڈنے والا اور شیو کرنے والا استرا تو بہت ہلکی پھلکی چیز ہے، یہ وہ چیز ہے جو دین کو شیو کر دیتی ہے، جو دین کو مونڈ دیتی ہے۔ جس طریقے سے بال کا جب حلق ہو جاتا ہے اور بال منڈا دیے جاتے ہیں تو بال نظر نہیں آتے، کھال نظر آنے لگتی ہے، سب چٹیل ہو جاتا ہے، بال بالکل مٹ جاتے ہیں، ڈھونڈنے سے پتہ چلتا ہے اچھا اس کھال پہ پہلے بال بھی تھے۔ بالکل اسی طریقے سے آپس کے تعلقات کی خرابی ہمارے دین کو نقصان پہنچاتی ہے، اور ایسا دین کا گویا خاتمہ کر دیتی ہے کہ مونڈ کے پھینک دیتی ہے، کچھ نہیں بچتا، سب ختم۔ اس لیے تعلقات کی خرابی کو معمولی چیز نہ سمجھیں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان سمندر میں اپنا تخت لگاتا ہے اور دربار قائم کرتا ہے، اور پوری دنیا میں اس کے مشن کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں اور پوری دنیا میں کام کرتے ہیں، وہ بڑے والے شیطان کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اور شیطان سب سے کارگزاری سنتا ہے، تم کیا کر کے آئے، تم کیا کر کے آئے، تم نے کیا فساد پھیلایا، تم نے کیا بگاڑ پیدا کیا۔ تو ایک اپنا کارنامہ بیان کرتا ہے، میں نے یہ گناہ کرا دیے، میں نے یہ والا دنیا میں بگاڑ پیدا کیا، میں نے یہ فساد پیدا کیا۔ شیطان سب کی سنتا رہتا ہے، ابلیس سب کی سنتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کھڑا ہوتا ہے اور وہ ایک کہتا ہے، میں نے دو آدمیوں کے بیچ جھگڑا کرا دیا۔ شیطان خوش ہو جاتا ہے، انت بیٹا تم ہی ہو اصل،
اور جب یہ جھگڑا میاں بیوی کے درمیان ہو تب تو شیطان کا خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہ سکتا۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ فکر کی بات یہ ہے کہ وہ ایمان اور وہ اخلاقی حس، وہ بات دل کی اخلاق کی حس کہ حق کو حقدار کو حق ادا کیا جائے، ہم کسی پر زیادتی کا ذریعہ نہ بنے، ہمیں اللہ کے پاس جواب دینا ہے، یہ حس جب تک دل میں نہیں پیدا ہوگی، شوہر کے بھی، بیوی کے بھی، لڑکے کی بھی، لڑکی کے بھی، جب تک یہ حس پیدا نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ تعلقات کو بہتر نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تعلق کو بہتر کرنے، بھائی آواز نہ ہو کرو، بچوں باتیں کر رہے ہو، ذرا عورتوں کی طرف سے شور کی آواز آ رہی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تعلقات کو ٹھیک رکھنے کے لیے ایک ہی چیز ہو سکتی ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک ایگو رکھا ہے، انانیت رکھی ہے، میری بات اونچی ہونی چاہیے، مجھے اس رشتے میں ڈومینیٹ کرنا چاہیے، میں حکم دوں دوسرا مانے، یہ ہر انسان کے اندر ہے۔ اور جس انسان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے اس کا تعلق دوسرے کے ساتھ کبھی ٹھیک نہیں رہ سکتا۔ تعلق جب ہی ٹھیک رہ سکتا ہے جب ایگو کلیش سے ہم آپس میں ایک دوسرے کو بچائیں، ہمارا ایگو دوسرے کے ایگو سے نہ ٹکرائے، ہم اپنے ایگو، اپنی انا، اپنی لالچ کو کنٹرول کرنے کے قابل اگر نہیں ہوں گے تو ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے۔ میں آپ سے صاف صاف عرض کرتا ہوں، یہ زمانہ، اس زمانے کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس کا نظام تعلیم، اس کا نظام تمدن، اس کا میڈیا ہمارے اندر ایگو کو انفلیٹ کر رہا ہے، پھلا رہا ہے۔ جیسے غبارہ پھلایا جاتا ہے، ایک غبارہ چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن ہوا بھرتے ہیں اتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ بالکل اس زمانے کا نظام تعلیم ہمارے ایگو اور ہماری انا کے غبارے کو بڑھا رہا ہے۔ یہ نظام تعلیم، یہ کلچر، یہ تمدن یہ سکھاتا ہی نہیں ہے کہ دوسرے کی خاطر اپنے آپ کو دبا لینا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جبکہ دین کی تعلیم یہ ہے کہ رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے، آپس کی محبتیں برقرار رکھنے کے لیے جو صبر کر لے اور معاف کر دے وہ زیادہ کامیاب ہے۔ کتنا قرآن نے کہا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس نے جس وقت اس کا ایگو انفلیٹ ہوا، جس وقت اس کی انا کو جوش آیا، جس وقت اس کو تکلیف پہنچی، اس نے صبر کر لیا۔ میں اللہ کے لیے صبر کرتی ہوں، میں اللہ کے لیے صبر کرتا ہوں تاکہ میرا اور میری بیوی کا، میرے شوہر کا اور میرا رشتہ برقرار رہے، تاکہ میرے دین کو نقصان نہ پہنچے، تاکہ مجھے دنیا میں بھی ایک پرسکون زندگی نصیب ہو اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں اور آخرت میں مجھے اس کا اجر ملے۔ جو اس نیت سے صبر سیکھ لے گا اور دوسرے کو معاف کرنا سیکھ لے گا، وہ جان لے کہ اسی میں کامیابی ہے اور یہی ہے مضبوطی کا فیصلہ۔ مضبوطی یہ نہیں ہے کہ لڑ جاؤ، مضبوطی یہ نہیں ہے کہ کسی حال میں معاف نہیں کرنا۔ قرآن کہتا ہے اور سمجھداری کی بات بھی یہی ہے، مضبوطی یہ ہے کہ رشتے کو نبھا لے آدمی۔ اور ہم لوگ ایسے موقعوں پر بائی ڈیفالٹ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کرنا اصل میں بیوی کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا صبر کرنا اور برداشت کرنا اصل میں مرد کا کام ہے۔ پڑھیے آپ حدیث کی کتاب ہے، اصل میں یہ مرد کی مردانگی کا تقاضا ہے، وہ حلم سے کام لے، وہ بردباری سے کام لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو عورتوں کی اور لڑکیوں کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے کہ ان میں جذباتیت زیادہ ہوتی ہے، ان میں جذباتیت زیادہ ہوتی ہے۔ تم چاہو کہ بالکل اسٹریٹن کر دو ان کو، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کرو گے تو رشتے کو توڑ بیٹھو گے۔ اور اگر تم نے یہ سمجھ لیا کہ اس رشتے کو باقی رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عورتوں کی جذباتی باتوں کو برداشت کرنا ہے، ان کو نرمی سے سمجھانا ہے اور ہمیں خود صبر کرنا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رشتے کا فائدہ
موت تک تم کو ملتا رہے گا۔ اس لیے ہم لوگوں کو اپنے لڑکوں کو بھی اس سلسلے میں ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کی بھی تربیت کرنی ہے۔ میں نے سوچا تھا بعد میں ذکر کروں گا، لیکن پھر اب بعد موقع نکل آیا ہے تو ابھی ذکر کرتا ہوں۔ چونکہ ہمارے اندر دین کی سمجھ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور دین کے معاملے میں ہمارا طریقہ کچھ سطحی چیزوں پر عمل کر لینے کا صرف ہو گیا ہے۔ روزہ رکھ لیجئے، نماز پڑھ لیجئے، لیکن دین جس باطنی شعور کا نام ہے، دین جس قلبی حالت کا نام ہے، دین دل کے جذبات کی جس اصلاح اور تربیت کا نام ہے، وہ چونکہ ہم لوگ بالکل سیکھتے ہی نہیں، اس لیے ہماری زندگیوں میں، رشتوں میں مشکلات زیادہ آ رہی ہیں۔ شادیاں ہوتی ہیں، شادی ایک بالکل نئی زندگی ہے۔ ہم اپنے اور لڑکے اور لڑکی کو ایک بالکل نئے ایرینا میں، ایک بالکل نئی جگہ، نئی فیلڈ میں، نئے مسائل کے سامنے بالکل ایسے ہی لے جا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ شادی سے پہلے ذہنی اور جذباتی تربیت ہونی چاہیے۔ مجھے بعض ملکوں میں بعض علماء کا یہ طرز بہت پسند آیا، اور اس مجلس میں ماشاءاللہ کانپور کے ہمارے بڑے اور علماء موجود ہیں، میں ان کے سامنے عرض کرتا ہوں اس پر غور کریں۔ بعض ملکوں میں باقاعدہ شادی سے پہلے ہر کچھ دنوں کے بعد ان جوڑوں کی تربیت کا باقاعدہ ورکشاپ ہوتا ہے، جن کے چند مہینوں کے اندر شادیاں ہونے والی ہیں۔ لڑکیوں کی ورکشاپ ہوگی، اس میں بتایا جائے گا کہ یہ جو نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، اس زندگی کے چیلنجز کیا ہیں، تمہارے سامنے کیا سچویشنز آ سکتی ہیں۔ ہم نے ایک نوجوان لڑکی کو، ایک نوجوان لڑکے کو جو ابھی میچور نہیں ہے، آل آف اے سڈن بالکل نئے چیلنجز کے سامنے کر دیا، بالکل اچانک نئے چیلنجز، نئے مسائل، نئی سچویشن، تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا اب کیا ہو۔ الڑ لڑکی ہے، نا تجربے کار لڑکا ہے، ان کی باقاعدہ تربیت ہونی چاہیے۔ علماء، ایسے لوگ جو ان چیلنجز اور معاشرے کے ان مسائل سے واقف ہوں، وہ سر جوڑ کے بیٹھیں کہ ان مسائل کو کے پریمپشن اور ان کو روکنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد اس ورکشاپ میں 2-3 گفتگویں ہوں جس میں بتایا جائے کہ شادی شدہ زندگی کے چیلنجز کیا ہیں، اور اس کو خوشگوار بنانے کے لیے تمہیں اپنے طور پر کیا تیاریاں کرنی ہیں۔ ہم لوگ جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے برعکس عمل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ لڑکیوں اور عورتوں سے گفتگو کرتے تھے اور ان کو توجہ دلاتے تھے کہ شوہر کا حق کیا ہے، تمہیں شوہر کا حق کیا ادا کرنا ہے۔ اور جب لڑکوں سے گفتگو کرتے تھے اور مردوں سے بات کرتے تھے تو ان کو حکم دیتے تھے کہ تمہیں اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، تمہیں ان کے ساتھ کتنا احسان کرنا ہے، تمہیں کتنا صبر اور برداشت کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو سکھاتے تھے۔ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، میں سچ عرض کرتا ہوں، ہمارے گھروں میں بالکل الٹی بات ہے۔ ہم لڑکوں سے یہ کہتے ہیں، جب ہمارے گھر میں کوئی لڑکا ہوتا ہے اور اس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو ہم لڑکے کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے اور شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے۔ ہم شوہر کو اور لڑکے کو سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے بیوی پر یہ حق ہیں، اور ایسے رکھنا اور ایسے رکھنا اور ایسے کرنا اور ایسے کرنا، اور ادھر دوسرے گھر میں دوسری الٹی چرخی چل رہی ہوتی ہے۔ وہاں ایک باقاعدہ پوری کمپنی لگی ہوئی ہے، بیٹی تم جانا، تمہارے رائٹس یہ ہیں اور تمہیں ایسے ایسے کرنا ہے، اور کوئی ایسے کرو تو ایسے کر لینا اور مجھے بتانا۔ یہ آپ ایک شادی شدہ گھر بسا رہے ہیں یا شمشیر زنی کا مقابلہ اور کبڈی کا کھیل کروانے جا رہے ہیں؟ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ بڑا دلچسپ جملہ فرمایا کرتے تھے۔
حضرت فرمایا کرتے تھے پہلے کہتے ہیں ایسا رشتہ بتائیے جو ہماری ٹکر کا ہو، اور پھر جب ٹکر ہوتی ہے تو کہتے ہیں چوٹ لگ رہی ہے، پھر جب ٹکر ہوتی ہے تو کہتے ہیں چوٹ لگ رہی ہے۔ تو آپ نے پہلے بہت سنجیدگی سے یہ بات سمجھنے کی ہے۔ میں ماؤں سے اور عورتوں سے بھی کہتا ہوں، اور لڑکوں کے ماں باپ سے بھی کہتا ہوں، اور لڑکیوں کے ماں باپ سے کہتا ہوں، کبڈی کا میچ نہ بنائیے، آپ پہلے سے اس کی تربیت کیجئے، لڑکی کی تربیت کیجئے کہ سسرال کو اپنا گھر کیسے سمجھنا ہے، وہاں کے ماحول کو کیسے سازگار بنانا ہے۔ بیٹوں کی تربیت کیجئے، بیٹی اللہ کی ایک امانت، بیٹے اللہ کی ایک امانت تمہارے پاس آ رہی ہے، یہ لڑکی اللہ کی امانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں مردوں کو کیا کہا عورتوں کے سلسلے میں؟ فرمایا اتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمت اللہ۔ او مردو، عورتوں اور اپنی بیویوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، تم اس لڑکی کو جو بیاہ کے لاتے ہو ایسے ہی نہیں لے آتے، بلکہ تم اللہ کی طرف سے وعدہ کرتے ہو، امان دیتے ہو کہ میں آپ کی لڑکی کو لے جا رہا ہوں، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اے اللہ، میں آپ کی ایک بندی کو اپنے گھر میں لا رہا ہوں، اس پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور یہ رشتہ تمہارے لیے جو جائز ہوا ہے یہ صرف اللہ کے حکم اور اللہ کے کلام کی برکت سے جائز ہوا ہے، ورنہ یہ رشتہ جائز نہ ہوتا تو اللہ کے نام اور اس کے کلام اور اس سے کیے ہوئے وعدے کی لاج رکھنا آپ مردوں کو یہ حکم دیتے تھے۔ اور جب عورتوں سے آپ بات کرتے تھے تو عورتوں سے کہتے تھے عورتوں، شوہروں کی اگر حق کی ادائیگی نہیں ہوگی تو جہنم کی آگ تمہاری منتظر ہے۔ ابھی تذکرہ آیا اس بات کا کہ لڑکے اور لڑکیاں اپنے آپ رشتہ طے کر لیتے ہیں اور گھر والوں کو مجبور کرتے ہیں۔ اس میں دو باتیں مجھے عرض کرنی ہے۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ اگر لڑکے اور لڑکی کے اندر اللہ کا خوف ہوگا تو کبھی بھی تعلقات اس حد تک نہیں بڑھیں گے کہ وہ عشق کے درجے تک پہنچ جائے، الا ماشاء اللہ، کوئی استثنائی اور نادر صورت ہوگی، نہ اتنا قرب ہوگا، نہ ایسی تنہائی ہوگی، نہ ایسی ملاقاتیں ہوں گی، نہ فون پہ باتیں ہوں گی، نہ مسئلہ پیدا ہوگا۔ اصل مسئلے کی جڑ یہ ہے کہ ہم اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر آخرت میں جواب دہی کا خیال اور خوف نہیں پیدا کرتے۔ جن چند باتوں کو ہمارے گھر کے ماحول میں برا سمجھا جاتا ہے، پھر میں دوبارہ اس بات کو عرض کرتا ہوں، جن چند باتوں کو ہمارے کلچر اور ہمارے گھر کے ماحول میں برا سمجھا جاتا ہے، ہم بچیوں کو ان سے روکتے ہیں۔ مثلا ہمارے گھر کے ماحول میں ابھی بے برقع گھومنا نہیں آیا، اس لیے اگر کوئی لڑکی بے برقع باہر نکل جائے تو قیامت ہے، اور اگر وہ نامحرم لڑکوں کے ساتھ تنہائی میں کمرے میں بیٹھی ہے تو اگرچہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خطرناک اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، مگر چونکہ ہمارے گھر میں اس کی احتیاط نہیں ہے لہٰذا ہم نہ لڑکوں کو اس پر ٹوکتے ہیں نہ لڑکیوں کو ٹوکتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر یہ سب ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ابھی حضرت حافظ صاحب نے کالجوں کی کو ایجوکیشن وغیرہ کا تذکرہ کیا۔ بھائی جتنا زیادہ زہر ماحول کا اس سے واسطہ پڑے اتنے زیادہ تریاق کی ضرورت ہے۔ اب آپ اپنے بچوں، لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے بارے میں دیکھیے کتنا زہر مل رہا ہے ماحول میں، ان کو کتنی ناپاکی سے ان کا واسطہ پڑ رہا ہے، اور یہ بالکل جاہلیت کا تصور ہے کہ لڑکیوں کے اندر خرابی آئے تو ماں باپ کو بہت برا لگتا ہے، لڑکوں کے اندر خرابی آئے تو ماں باپ کو برا نہیں لگتا۔ گناہ ایک درجے کا ہے اور دل پر اتنی ہی چوٹ لگنی چاہیے۔ گناہ ایک درجے کا ہے، یہ اللہ کی شریعت کے سلسلے میں حساس نہ ہونے کی بات ہے کہ لڑکا غلطی کرے تو ماں باپ کو زیادہ برا نہیں لگتا۔
اصل مسئلہ ہم لوگوں نے اپنی انا کا بنا لیا ہے. انا سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور کم سے کم اپنی انا اور اپنی نخوت کا مسئلہ بنانا دین تو بالکل نہیں ہے. دین یہ ہے کہ یہ فکر ہو کہ ہمارے گھر کے اندر اللہ کی شریعت پر پورا عمل ہو. اب یہ دیکھیے کہ لڑکوں کے اندر حیا پیدا ہو رہی ہے یا نہیں پیدا ہو رہی، لڑکیوں کے اندر حیا پیدا ہو رہی ہے یا نہیں. بہت کوشش اس کی جائے کہ ہر بچہ اور بچی بچپن سے اس کا، پھر میں ذکر کرتا ہوں، بچپن سے اللہ کا خوف بٹھائیے، بچپن سے دل یہ باتیں ہوں. اور یہ خوف کیسے بیٹھے گا جب ہم اپنے ہی اندر نہیں بٹھا رہے؟ جب اگر ہمیں جھوٹ بولتے ہوئے اللہ کا خوف ہو اور ہم جھوٹ سے بچ جائیں تو ہمارے بچوں کو بے حیائی کے کام کرتے ہوئے اللہ کا خوف ہوگا اور وہ اس سے بچ جائیں گے. خوف نہ ہمارے اندر تو ہم دوسروں کے اندر کیا پیدا کریں گے؟ اس لیے سب سے پہلے اپنے اندر تقوی پیدا کرنا، اللہ کا خوف. میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں؟ ہر وقت یہ خیال، میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں؟ بچوں سے گفتگو میں، اور یہ بالکل تجربے کی بات ہے، جو ماں باپ، جو گھر کے بڑے، جو بھائی اپنے گھروں میں بچوں سے یہ باتیں کرنے لگتے ہیں، اے اللہ بیٹا یہ گناہ کی بات ہے، اللہ کے یہاں کیا جواب دو گے؟ بیٹا ایسا کرو گے تو قیامت میں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ ان بچوں کے دل میں کم عمری سے تقوی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اگر نوجوانی میں وہ غلطی کرتے بھی ہیں تو بعد میں ہم جب ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ شریعت کے خلاف ہو گیا تو ان کو استغفار کی توفیق ملتی ہے، وہ بچ جاتے ہیں. تو اس لیے گھروں کی زندگی کے اندر آخرت کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ، قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تذکرہ، جہنم کے عذاب کا تذکرہ، ان چیزوں کو بڑھائیے. ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ چاہے ہمارے اندر دین نہ آئے، ہمارے بچوں کے اندر بہت آ جائے. تو بھائی اس طرح تو نہیں ہوتا. کوئی آدمی یہ چاہے کہ جڑ کو تو آگ لگا دوں، پیڑ کے پتے ہرے بھرے باقی رہیں، پھل بھی مسلسل آتا رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. جڑ کو آگ لگے گی تو پتے بھی سوکھیں گے. ہم چاہتے ہیں ہماری جڑ کو چاہے جتنا آگ لگ جائے، ہمارے پتے اچھے رہیں. یہ نہیں ہونے والا. گھروں کے ماحول کو بدلیے. اسی طریقے سے ایک اور بات ضرور عرض کرنی ہے میرے بھائیوں. یہ جس محلے میں اور جس علاقے میں یہ مجلس ہے، یہ محلہ اور یہ علاقہ دینی اعتبار سے ممتاز ہے. الحمدللہ. منہ پہ کیا تعریف کریں، لیکن بہرحال اللہ کا فضل ہے، اس نے دین کی محبت اور قدر عطا فرمائی ہے. لیکن کمیاں بھی ہیں. سمجھدار وہ ہے جس کو اپنے دین کی کمیوں کی بہت فکر ہو. یہ جو مسائل پیش آتے ہیں، اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ شادی کا طریقہ ہمارا غلط ہے. سب سے پہلی بات، شادی کو اتنا زیادہ مال سینٹرک بنا لیا گیا ہے، ویلتھ سینٹرک. شادی کے بارے میں ہمارا سارا سوچ بچار جو ہے وہ دولت کو لے کر ہے. ہم اپنے لڑکے کی شادی وہاں کریں گے جو دولت میں ہم سے نیچا نہ ہو. ہم اپنی لڑکی کی شادی وہاں کریں گے جو دولت میں ہم سے نیچا نہ ہو. اتنا زیادہ کوئی بھی سوسائٹی اگر اتنی میٹیریلسٹک ہو جائے گی، اتنی مادیت زدہ ہو جائے گی کہ شادی اور رشتے کے معاملے میں بھی اصل مال ہو، تو پھر اس رشتے میں محبت کی خوشنمائی کہاں سے آئے گی؟ محبت تو ایک الگ چیز ہے. پھر اسی طریقے سے شادی میں جو فضول خرچی ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور صحیح حدیث سے واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ شادی کی فضول خرچی رشتے میں بے برکتی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شادیوں میں فضول خرچیاں رشتوں کو بے برکت بناتی ہیں. رشتہ وہ برکت والا ہے کہ جس شادی میں فضول خرچی نہ ہو. ہمارا حال یہ ہے، لڑکیاں اور لڑکے دونوں طرف سے جتنا زیادہ سے زیادہ خرچ ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں، بلکہ اس کے اوپر سے قرض بھی کرتے ہیں. میں نوجوانوں سے خاص طور پر عرض کرتا ہوں
اللہ کے بندوں، سوشل خرابیاں جو ہوتی ہیں وہ واز سے ٹھیک نہیں ہوا کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بعض عرب کی سماجی برائیوں کے بارے میں کہ آپ کے دل پہ چاہے آرا چل جائے مگر آپ اپنے عمل سے اس سماجی خرابی کو خود توڑ کر دکھا دیجئے۔ آپ نے خود توڑ کر دکھایا، تب عربوں کو خیال ہوا کہ بھئی اس طرح کی سماجی خرابیوں کو ہمیں دور کرنا ہے۔ نوجوانوں، عزیزوں، نوجوان علماء، حافظ لوگ، میں اپنے عزیزوں سے عرض کرتا ہوں، اس سماج کے بندھن کو اگر توڑنا ہے اور اس بیڑی کو اگر توڑنا ہے تو نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا اور اپنے ماں باپ سے جہاد کرنا ہوگا۔ ہم اپنی شادیاں سستی اور سادی کریں گے، دیکھتے ہیں آپ کیسے نہیں کریں گے۔ ہم سستی شادیاں کریں گے، ہم قسم کھاتے ہیں کہ لڑکی کے یہاں سے سوائے لڑکی کے اپنے ذاتی سامان کے ہمارے گھر میں کوئی فرنیچر، کوئی جہیز نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دیا ہے، ہم اپنے گھر کے ساز و سامان کا خود انتظام کریں گے، ہم بڑا ولیمہ نہیں کریں گے۔ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں، یہ ولیمے، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے تعلقات بہت بڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کے تعلقات، ان کی سماجی حیثیت یا ان کے کاروبار کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کی تقریبیں بڑی کریں۔ ہم مجبور نہیں کر سکتے اور ہم حلال کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اگر مصلحت ہے تو ولیمہ بڑا کر سکتے ہو، لیکن پھر بھی پسندیدہ بات یہ ہے کہ ولیمہ بھی جتنا مختصر ہو اتنا اچھا ہے، جتنا مختصر ہو۔ اور میں تو اپنے بعض قریبی تعلق والوں سے کہتا ہوں، نام کاٹنے شروع کرو، سب سے پہلا نام میرا کاٹو اور میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے۔ نام کاٹنا شروع کرو۔ یہ کیا صورتحال ہے کہ ولیمے میں 10-10 لاکھ خرچ ہو گئے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ کے غضب کو چیلنج کرنے والی عادتیں ہیں یہ۔ جس سماج میں کینسر کے مریض تڑپ رہے ہوں اور درد کی دوائیں پوری دستیاب نہ ہوں، اس سماج میں لوگ اپنی شادیوں کے ڈیکوریشن میں لاکھوں خرچ کرتے ہیں۔ ذرا پوچھیے اپنے محلے کے کسی عالم سے، کسی ذمہ دار سے، وہ بتائے گا کس گھر میں کون بیمار ہے اور پورا علاج نہیں ہو پا رہا۔ کیا ایسی شادیوں میں برکت ہو سکتی ہے کہ محلے میں کوئی بیمار بے علاج لیٹا ہوا ہے اور تم نے اپنے نام و نمود کی خاطر 36 ڈشیں تیار کرا لی؟ میں ایک ولیمے میں گیا، میں نے گننا شروع کیا، 36 ڈشیں میں نے گن لی، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی۔ کیا یہ فضول خرچی کوئی معمولی گناہ ہے؟ آپ کے علاقے میں کتنی لڑکیاں ایسی ہیں کہ صرف اس وجہ سے نکاح نہیں ہو پا رہا کہ ان کے باپ کے پاس ایک عزت دار گھر میں رخصت کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ جو ہم لوگ مہنگی شادیاں کرتے ہیں، یہ اس لیے بھی بے برکتی کا ذریعہ بنتی ہیں کہ سماج میں ایک اسٹیٹس بن جاتا ہے کہ بھئی کم از کم اتنا بڑا ولیمہ ضرور ہو، یہ چیزیں جہیز میں ضرور دی جائیں۔ کوئی شریف آدمی جب تک ان چیزوں کا انتظام نہیں کر لے، کوئی عزت والا رشتہ اس کے گھر نہیں آتا۔ وہ لوگ جو ان غریبوں کی حال کو جانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ان کے یہاں دین اور اخلاق ہے، صرف اس وجہ سے رشتہ نہیں کرتے کہ ان کی مالی حالت ہماری ٹکر کی نہیں ہے، وہ اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی پناہ اس کے غضب سے، فرمایا اذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض۔ جب تمہارے یہاں رشتہ آئے کسی ایسی لڑکی کا یا کسی ایسے لڑکے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سادہ زندگی تھی، سادہ معاشرت تھی، لڑکی والے بھی رشتہ دیا کرتے تھے، لڑکے والے بھی رشتہ دیتے تھے۔ ہم لوگوں نے نہ جانے کہاں سے یہ چیزیں بنا لی ہیں۔ بعض جگہ یہ رواج ہے، ہمارے ہاں لڑکے والے رشتہ دیتے ہیں، لڑکی والے رشتہ نہیں دیتے۔ اب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، رشتہ نہیں دے رہے۔ ارے بھائی اس میں کون سی بات ہے؟ کسی سمجھدار آدمی سے کہہ دیجئے فلاں صاحب کے گھر میں اچھا لڑکا ہے، مجھے خیال ہوتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی اس سے نکاح کر دوں، آپ ذرا بات کیجئے، اگر ممکن ہو تو نکاح ہو جائے۔ کوئی ناک نہیں کٹتی، کوئی ناک نہیں کٹتی۔
لڑکی والا بھی رشتہ دے دیا کرے، لڑکے والا بھی رشتہ دے دیا کرے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا طریقہ تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تمہارے گھر میں کوئی رشتہ آئے جس کی دو چیزیں تمہاری پسند کی ہوں، ایک دین اور ایک اخلاق، دین پسند ہو، ایمان ہو، تقوی والے لوگ ہوں، روزے نماز والی زندگی ہے، اور اخلاق پسند ہوں، یہ معلوم ہو کہ ان کی لڑکی ایسی ہے کہ انشاءاللہ اچھا نباہ کرے گی، ان کا لڑکا ایسا ہے کہ ہماری لڑکی کو خوش رکھے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسی جگہ سے رشتہ آئے فزوجوہ، تو اس کے ساتھ اپنی لڑکی کی یا اپنے لڑکے کی شادی کر دینا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دین اور اخلاق ٹھیک تھے اور پھر بھی تم نے رشتہ نہیں کیا، اگر تم نے ایسی جگہ رشتہ نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی سماجی حیثیت ہماری ٹکر کی نہیں ہے، ان کے ہاں اتنا جہیز ہمیں نہیں مل سکتا جتنا ہم چاہتے ہیں، ان کے یہاں ہماری بارات کا ویسا استقبال نہیں ہوگا جیسا ہم لوگ چاہتے ہیں، وہ اتنے مہنگے میرج لان میں شادی نہیں کریں گے، وہ اتنا اچھا کھانا نہیں کھلا سکیں گے وغیرہ ذالک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے گھر کا رشتہ آنے کے بعد اگر تم پھر بھی رشتہ نہیں کرو گے تو فرمایا تو پھر زمین میں بڑا فتنہ اور بڑا پھیلا ہوا فساد آئے گا، پھر تم اس کو روک نہیں پاؤ گے۔ یہ ہے جو مسئلہ ہے۔ پانی یہاں مر رہا ہے، پانی یہاں مر رہا ہے۔ کوئی زہریلی دوا پیڑ کی جڑوں میں ڈال جائے اور کوئی آدمی دیکھے کہ پتیاں سوکھ رہی ہیں، وہ پانی لائے اور پتیوں کو پانی دینے لگے، پتیوں میں دوسری جان اس وقت تک نہیں پڑے گی جب تک وہ زہر جو جڑوں میں پڑا ہوا ہے اس کو نہیں ہٹایا جائے گا۔ یہ زہر ہمارے سماج کی جڑوں کا ناسور ہے۔ رشتے کے وقت اتنا ویلتھ سینٹرک ہو جانا جو ہمارے یہاں کی صورتحال ہے، یہ تو سماج کو تباہ کرے گا ہی۔ جب لڑکی یہ دیکھے گی کہ میرے یہاں سے رشتہ اس لیے کیا گیا کہ میرے مال پر، میرے باپ کے مال پر نظر تھی، اور جب لڑکا یہ دیکھے گا کہ میرے یہاں رشتہ اس لیے کیا گیا کہ میرے اور میرے گھر کے، میرے مال پر اور میری جائیداد پر نظر تھی، تو کیا خاک احترام ہوگا؟ محبت تو اس کا نام ہے کہ دونوں دل یہ سمجھیں کہ یہ مجھ سے سوائے میری محبت کے اور کچھ نہیں چاہتا۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ محبت تو ہم بعد میں چاہتے ہیں، اس سے پہلے پیسہ چاہتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا چاہتے ہیں۔ کہاں سے محبت پیدا ہو؟ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد بھی نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ جب کہیں اختلاف کی خبر آتی تھی، اور آتی تھی خبر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑکے سے کہتے تھے صبر کرو، لڑکی سے بھی کہتے تھے صبر کرو۔ ہم لوگوں کے ہاں صورتحال یہ ہے کہ جیسے کہ حضرت حافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ بجائے اس کے مسئلے کو سمجھنے کے فوراً پارٹی بندی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اختلافات کو حل کرنے کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، میں صرف شادی کے اختلاف اور میریٹل زندگی کے اختلافات کو نہیں کہہ رہا، ہر قسم کے جھگڑے اور اختلاف کو حل کرنے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، وہ نہ ماں نے سیکھا نہ باپ نے سیکھا۔ غصے کو قابو کیا جاتا ہے، زبان کو قابو میں رکھنا ہوتا ہے، غصے کے وقت کوئی ریسپانس نہیں دینا ہوتا ہے۔ کتنی قیمتی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، جس وقت غصہ آئے اس وقت ریسپانس نہ دو۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جس وقت غصہ آ رہا ہے اسی وقت فون اٹھا کے فوراً کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا جب غصہ آئے اس وقت رک جاؤ، جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تب سوچو اب کیا کرنا ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہمارے معاشرے کی ہے، گھروں کے اندر خاص طور پر دینی تربیت کا جو فقدان ہے، اور دینی تربیت کا مطلب ہم صرف سمجھتے ہیں روزہ نماز۔ میرے بھائیوں، روزے نماز کے ساتھ بھی اخلاق تباہ ہو سکتے ہیں۔
اور اس کی خبریں آ رہی ہیں، اس کی خبریں آ رہی ہیں۔ روزہ نماز تھا لیکن ایمان کی قدر نہیں تھی، کفر سے نفرت نہیں تھی، ارتداد سے ڈر نہیں لگتا تھا، اپنی قبر اور آخرت کے عذاب کا ڈر دل میں نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی خراب خراب باتیں لوگ کر بیٹھتے ہیں۔ ایک جگہ سے خبر آ رہی ہے 4 سال سے لڑکا اور لڑکی سخت جھگڑے میں، 4 سال نہیں 6 سال سے لڑکا اور لڑکی سخت جھگڑے میں ہیں، دونوں خاندانوں میں سخت جھگڑا ہے، نہ لڑکا طلاق دے رہا ہے نہ لڑکی ماننے کو تیار ہے، دونوں خاندانوں کی زندگی جہنم بنی ہوئی۔ یہ کون سی سمجھداری ہے؟ اگر یہ لگ جائے، شریعت نے یہ سکھایا تھا کہ اگر دونوں میں اختلاف ہو جائے تو 2 آدمی ادھر سے ایک گھر کے، 2 آدمی ایک گھر کے، ان کو حکم مان لو، یہ چاروں بیٹھ کر سمجھائیں، اگر سمجھنے سے رشتہ بن جاتا ہو تو آپس میں رشتہ جوڑ دیں، اور اگر سمجھانے سے بات نہ بنتی ہو اور یہ لگے کہ ان دونوں میں اب اتنی دوری پیدا ہو گئی ہے کہ اب علیحدگی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، تو یہ دونوں مشورہ دیں اور دونوں خاندان علیحدگی کا، خوش اسلوبی کے ساتھ طلاق کا یا خلا کا فیصلہ کر لو، ان کی زندگی بھی آسان ہو جائے، ان کی زندگی بھی آسان ہو۔ جھگڑا ہو گیا، 10 سال جھگڑا چل رہا، اور پھر اس میں جو وبال عدالتی کارروائیوں کا اور پولیس کا اور تھانے کا، اللہ کی پناہ، زندگی جہنم مچ جاتی ہے، لاکھوں لاکھ خرچ ہو جاتے ہیں، آج یہ جیل میں جا رہا ہے، کل وہ ضمانت کرا رہا ہے۔ مسلمانوں کی یہ معاشرت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم کو تو طریقہ سکھایا گیا، اور میں پھر عرض کرتا ہوں، طلاق اتنا بڑا کلنک نہیں ہے، اس کو آسان بنا لیجئے لیکن زندگیوں کو جہنم مت بنائیے۔ یہ 10 سال مقدمے لڑنا یہ طلاق سے بڑا جرم ہے، یہ طلاق سے بڑا عذاب ہے۔ جب لگے کہ نہیں نبھے گی تو دونوں کی زندگیوں کو موت تک کے لیے جہنم بنانے کے بجائے کاؤنسلنگ کیجئے، سمجھائیے، رشتہ جوڑنے کی کوشش کیجئے، پھر بھی اگر نہ جڑتا ہو تو کہیے اچھا بھائی محبت کے ساتھ علیحدگی کر لی جائے۔ ہم لوگوں نے طلاق کے طریقے کو نہیں سمجھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے تو طلاق بھی سکھائی تھی کہ محبت سے طلاق دو۔ ہمارے ہاں تو لٹھ مار طلاق ہے کہ جب طلاق ہوتی ہے تو اس سے پہلے لاٹھیاں نکل چکی ہوتی ہیں، جھگڑے ہو چکے ہوتے ہیں، 2-4 رپورٹیں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد طلاق ہوتی ہے۔ اور قرآن نے سکھایا تھا کہ جب طلاق دو تو سب سے پہلی بات تو قرآن نے یہ سکھائی تھی کہ کوئی لڑکی بغیر کسی جائز سبب کے اگر طلاق مانگتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر جنت حرام ہے، حرام۔ کوئی لڑکی یا عورت بغیر کسی جائز سبب کے اگر طلاق مانگتی ہے تو اس پر جنت حرام ہے۔ اور اسی حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ رشتہ کرنے اور نکاح کرنے کے بعد اگر کوئی لڑکا بغیر کسی جائز سبب کے طلاق دیتا ہے، جبکہ وہ یہ جانتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں طلاق کے نتیجے میں عورت کی زندگی کو کتنا بڑا نقصان اور کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ اس سے بڑا گناہ ہے جتنا لڑکی طلاق مانگتی ہے۔ اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنت حرام ہے، حرام۔ ڈرنا چاہیے طلاق کے مطالبے اور طلاق دیتے وقت، لیکن اس سب کے باوجود اگر لگے کہ بھئی اب کوئی راستہ ہی نہیں تو گھر کے اور محلے کے اور رشتے کے بڑے لوگ کہیں اچھا بھائی اب محبت سے طلاق دو۔ اور قرآن نے طلاق کا جو طریقہ سکھایا تھا وہ یہی تھا کہ بڑی خوش اسلوبی سے طلاق ہو، سوچ بچار کر طلاق دو، اور جب طلاق دو تو شوہر اپنی بیوی کو تحفے تحائف دے کر اپنے گھر رخصت کرے، تحفے تحائف دے کر۔ ہمارے یہاں کبھی سنا کسی نے کہ طلاق ہوئی اور تحفے دے کر رخصتی ہوئی؟ ہمارے یہاں کہاں دین ہے؟ ہمارا سارا دین اس میں ہے کہ داڑھی اتنی ہونی چاہیے اور مسواک اتنی ہونی چاہیے۔ نہ علماء کے ہاں معاشرت کا دین ہے، نہ تبلیغ والوں کے ہاں معاشرت کا دین ہے، نہ مدارس والوں کے ہاں معاشرت کا دین ہے۔ گھر کا دین، معاشرت کا دین، اخلاق کا دین تو چند اللہ کے بندے ہیں جن کے گھروں میں شمع ٹمٹما رہی ہے، کب وہ بھی بجھ جائے پتہ نہیں ہے۔ گھروں کے اندر دین کب پیدا ہوگا؟ عمرے پہ عمرے ہو رہے ہیں مگر گھر کے اندر جھگڑا موجود ہے، ہم سمجھتے ہیں ان عمروں کا ثواب ملے گا۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ جھگڑے نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔
حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، شیطان کا ایک دھوکہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے گناہ مت چھوڑو نیکیاں خوب کر لو، گناہ مت چھوڑو نیکیاں خوب کر لو۔ تو اب جو غیبت کرتا ہے وہ خوب غیبت کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے رمضان میں عمرہ کر لیا سب معاف ہو گیا، مسجد میں ٹائل لگوا دیے جھوٹ معاف ہو گیا۔ شیطان یہ کہتا ہے کہ گناہ مت چھوڑو نیکیاں خوب کر لو، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے گناہ چھوڑو تب تمہاری نیکیوں کا وزن ہے۔ نوافل کی کوئی حیثیت نہیں، فرائض کے بعد نوافل اور زائد عبادات کی کوئی حیثیت نہیں اس کے مقابلے میں کہ آدمی کبیرہ گناہوں سے اور اللہ کے بندوں کے حقوق سے دستبردار ہو جائے، بارآور ہو جائے، کسی کا حق اس کے اوپر باقی نہ رہے۔ یہ سب سے بڑی دینداری ہے۔ اللہ تعالیٰ گھروں کے نظام کو صحیح کرنے، معاشرت کے نظام کو صحیح کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر عرض کرتا ہوں، اتقوا اللہ فی النساء، مردوں اپنی بیویوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کے یہاں حساب ہوگا۔ اور لڑکیوں سے اور عورتوں سے کہتا ہوں اپنے شوہروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کے ہاں حساب ہوگا۔ کسی شوہر کی کوئی ایسی بات جس میں ظلم نہ ہو اور شریعت کے خلاف اور گناہ کی کوئی بات نہ ہو، بیوی کے لیے ماننا لازم ہے۔ اگر بیوی جائز باتوں کو نہیں مانتی تو یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ شریعت کے خلاف ہر بات سے مردوں کو بھی محفوظ رکھے، عورتوں کو بھی محفوظ رکھے۔ میرے عزیز نوجوانوں، میرے عزیز نوجوان بچوں اور بچیوں اور لڑکوں اور لڑکیوں، ہم سب کا اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا اور جہنم سے بچ کر جنت میں پہنچ جانا ہے۔ یہی سوچ کر زندگی گزارنی ہے اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ اسی حال میں مرنا ہے۔ اس طرح اگر زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا اور جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہی زندگی کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔